سامعین کرام، آج رمضان المبارک کی مہینے کا آخری جمعہ ہے۔ اس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر 1446 سال سے اب تک ہر رمضان کا مہینہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ آتا ہے۔ جو زندہ لوگ ہوتے ہیں اس میں عبادت کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، سحری، افطاری۔ اب دیکھیں، ایک زمانہ تھا رمضان المبارک کے مہینے میں مسجد نبوی کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعظ و نصیحت فرماتے، صحابہ کرام اس پہ عمل کرتے۔ پھر صحابہ کا دور آ گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان ابن عفان، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہر ایک خلیفہ کے وقت میں رمضان کا مہینہ جلوہ افروز ہوتا۔ مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد بھی قیامت تک بہت سارے رمضان کے مہینے آئیں گے، جمعۃ الوداع، لیکن کیا خبر کہ یہ جمعۃ الوداع ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ ان کی زندگی کی آخری جمعۃ الوداع ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ ان کی زندگی کی یہ آخری رمضان المبارک کا مہینہ ہے؟ کیا خبر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ ان کی زندگی کے یہ آخری عشرہ ہیں، آخری 3 راتیں ہیں، 28، 29، 30۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں رمضان المبارک کی مہینے کا جو تعظیم ہے، تکریم ہے، عبادت ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ سامعین وقار، جملہ عبادات جو ہم کرتے ہیں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر، ہر بندہ اپنی گریبان میں جان کر غور کریں کہ انہوں نے بلوغت سے لے کر اب تک کتنے رمضان کے مہینے گزارے ہیں، ہر مہینے کے اندر کتنے سحری اور افطاری کی ہیں، کتنے نوافل ادا کی ہیں، ہر بلوغت سے لے کر اب تک انہوں نے پنجگانہ نماز کی پابندی کتنی کی ہے، کتنے نمازیں قضا کی ہیں، کتنے ادا کی ہیں اور کتنی قضا۔ رمضان کے روزوں کا انہوں نے کتنا اہتمام کیا۔ زکوٰۃ جو فرض ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرماتا ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس، ہر بندہ اپنی گریبان میں جان کر غور کرے اپنی اعمال کے اوپر، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، معاشرے میں جو پڑوسی ہیں، جو رشتہ دار ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے کس طرح زندگی گزاری ہے، انہوں نے جو مال کمایا ہے حرام طریقے سے یا حلال طریقے سے، پھر انہوں نے اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا ہے حرام مال سے خرچ کیا ہے، حرام سے خرچ کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں دعوت فکر عطا فرماتا ہے۔ یعنی اتنی بڑی شان والا رب
فرماتے ہیں کہ نفس ما قدمت لغد، کہ بندے نے اپنے اعمال اپنی لیے بھیجے ہیں. کیوں؟ قیامت کے دن فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. سورۃ القاریہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فَأَمَّا مَنْ، بس وہ لوگ ثقلت موازینہ، کہ جس کے اعمال کی وزن باری ہو گئے. اعمال کی وزن باری کس طرح ہوتے ہیں؟ یہ اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے. ریا نمودن سے پاک ہوں صرف، اور یہی وجہ ہے فرض نماز کے بعد جو افضل ترین نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے. تہجد کی نماز میں یہ ہوتے ہیں کہ لوگ اس وقت خراٹے لیتے ہیں گہری نیند میں. اس وقت بندہ جب کھڑا ہوتے ہیں اللہ اکبر، صرف رب اللہ تبارک و تعالی کی ذات ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے اعمال کی وزن باری ہو گئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند زندگی میں ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے اعمال کی وزن ہلکے ہو گئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور اے انسان تجھے کیا خبر کہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اللہ ہم سب کو آگ سے بچائے. رمضان المبارک کی مہینے کہ آخری عشر کی بڑی فضیلت ہے وہ جہنم سے آزادی. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر بندہ اپنی اعمال کا محاسبہ کرے، ہر بندہ اپنی گریبان میں جان کر غور کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدم رکھتے ہیں مومنوں کو، مسلمانوں کو، فی الحیاۃ الدنیا، دنیاوی زندگی میں. اب رمضان المبارک کی مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم میں ایک نادر موقع عطا فرمایا. وہ نادر موقع کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین. فرمایا کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں. شیطان، فرمایا کہ شیاطین جو ہیں وہ قید کیے جاتے ہیں. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور رمضان کی ہر رات اللہ تبارک و تعالی جہنم سے لوگوں کو آزاد کر کے جنت میں داخل فرماتا ہے. اور ابھی میں حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا، ہر افطاری کے وقت اللہ رب العزت 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل فرماتا ہے. جب جمعے کا دن آ جاتا ہے، فرمایا کہ جمعے کے دن ہر ایک لحظے سیکنڈ میں اللہ رب العزت 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل فرماتا ہے. یہ رمضان المبارک کی مہینے کی برکات ہیں. فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تبارک و تعالی ثابت قدم رکھتا ہے دنیاوی زندگی میں، وفی الآخرۃ، اور آخرت کی زندگی میں. براء ابن عازب نے اس آیت کی تشریح میں فرمایا ہے، اور اس سے مراد ہے، مفسرین کرام نے لکھا ہے، کلمہ توحید. جب ایک بندہ ایک بار اقرار کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلمہ توحید کے اندر ارکان اسلام ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور ارکان ایمان ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ مومن لوگوں کو اللہ رب العزت کلمہ توحید پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ جس طرح رمضان میں وہ پنجگانہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، رمضان کے بعد بھی وہ پنجگانہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ جس طرح رمضان میں وہ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، رمضان کے بعد بھی وہ نوافل، صلاۃ تسبیح، اشراق، اوابین، صلاۃ چاشت کا اہتمام کرتے ہیں۔ جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں وہ صدقہ اور خیرات دیتے ہیں اللہ کے نام پہ، رمضان کے بعد بھی، یعنی مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے گزرنے کے بعد ان کی روٹین میں تبدیلی نہیں آتی۔ اس کو ثابت قدم، اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ثابت قدم ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرماتا ہے۔ براء ابن عازب کی حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندے مومن کو لحد میں اتارا جاتا ہے تو ان کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، میت کی جسم میں روح کو دوبارہ ڈالا جاتا ہے، فرشتے ان کو بیدار کرتے ہیں، ان کی آنکھ کھول جاتی ہے تو فرشتے سوال کرتے ہیں من ربک من نبیک ما دینک۔ جب مومن ہوتا ہے دنیا میں انہوں نے رمضان کا اہتمام کیا ہے، رمضان کی روزوں کی قدر کی ہے، پنجگانہ نماز کی پابندی کی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کیا ہے، حلال کی کوشش کی ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچایا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اتباع کی ہے، تو یہ میت کہتا ہے اللہ ربی، کہ اللہ میرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبینا، دین الاسلام۔ یہ بندہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا پیغمبر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اوپر سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ یہی ثابت قدمی ہے۔ دنیا میں اگر ہم اپنے آپ کو دین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم اس کا اتباع کریں تو اوپر سے ندا آتی ہے کہ قبر کے اندر جنتی کارپیٹ بچھایا جائے اور اس میت کو جنتی لباس پہنایا جائے، اور ساتھ ہی ان کو جہنم کا ٹھکانہ بھی دکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ دین اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، روزے کا اہتمام نہیں کرتے، والدین کی نافرمانی کرتے، حرام اختیار کرتے، حلال سے پرہیز کرتے، تو آپ کا ٹھکانہ یہ جہنم ہوتا۔ لیکن آپ نے دین اسلام کی اطاعت کی، اللہ اور رسول کی تابعداری کی، فرمایا کہ جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنتی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے نم کنامت العروس، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔ لیکن بعض، جس طرح ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ، انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، کہ جب وہ فوت ہو گئی، جس وقت تختی کو لحد کے اوپر پیٹ کر رہی تھی تو وہ ٹوٹ گئی، کیا دیکھتے کہ ثابت بنانی قبر کے اندر کھڑے ہو کر اللہ اکبر نماز شروع کی۔ ثابت بنانی کو اللہ تبارک و تعالی نے قبر کے اندر ہی نماز کی شرف سے مالا مال فرمایا۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ فاسق فاجر اور کافر کے پاس جب فرشتے آتے ہیں سوال کرتے ہیں من ربک من نبیک ما دینک، تو گنہگار بندہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں سمجھتا کہ میرا رب کون ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ان سے سوال ہوتے ہیں من نبیک، وہ کہتے ہیں ہائے ہائے میں نہیں جانتا کہ میرا پیغمبر کون ہے۔ وما دینک، تیسرا سوال ہے کہ آپ کا دین کون ہے۔ اوپر سے ندا آتی ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، اس کو جہنمی لباس پہنایا جائے، اس کی قبر کے اندر جہنمی کارپیٹ بچھایا جائے، اور پھر فرشتوں کے ہاتھ میں لوہے کے ہتھوڑے ہوتے ہیں، ایک ہی ضرب کے ساتھ ان کا جسم جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، قبر جو ہے ان کے اوپر تنگ ہوتی ہے۔ سامعین وقار، احادیث میں دونوں پہلو کا ذکر آیا۔ جو لوگ دین کے اوپر ثابت قدم رہیں، ثابت قدم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان میں ہم پنجگانہ نمازی بن جائیں، رمضان نکل جائیں ہماری مساجد بھی خالی رہیں، نماز کی چھٹی نہیں ہوتی، یعنی بہت سارے محکمے ہیں کہ ان کی چھٹی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں عید کی چھٹی ہو گئی۔ پاکستان کے مختلف جو نا بینک ہیں، دفاتر ہیں سرکاری، لیکن یاد رکھنا چاہیے پنجگانہ نماز جو ہے جس طرح رمضان میں فرض ہیں غیر رمضان میں اسی طرح، تو اس لیے فرمایا ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ثابت قدمی ہے کہ جس روٹین کے ساتھ آپ دیکھیں قرآن عظیم الشان کی تلاوت ہم کرتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرأ القرآن، قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرو، فإنہ شفیع لأصحابہ، قیامت کے دن پڑھنے والے کی سفارش کر کے انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو اب غور فکر کی بات ہے کہ ہم رمضان میں تو قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرتے ہیں، اس طرح نہ ہو کہ رمضان کے بعد ہم تبدیل ہو جائیں، ہم قرآن عظیم الشان کی تلاوت چھوڑ دیں۔ تو لہذا قرآن عظیم الشان کا پڑھنا پڑھانا سننا، اور احادیث میں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ قرآن عظیم الشان سے پیار کرتے، جب بھی قرآن پاک کو اٹھاتے قرآن عظیم الشان کو چومتے تھے، اور یہ اہل ایمان کی علامت ہے۔ سامعین وقار، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ رمضان کے مہینے 1446 سال سے آ رہے ہیں، اور اس جمعے کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، لیکن کیا خبر کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ ان کی زندگی کی آخری جمعۃ الوداع ہے؟ کیا خبر کہ یہ رمضان المبارک کی مہینے آخری عشرہ ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ ان کی زندگی کے آخری عشرہ ہیں اللہ کے لسٹ میں؟ کیونکہ پچھلے سال بہت سارے چہرے یہاں پر جو ہے نا موجود تھے اس پنڈال میں، یہاں کی رہائشی بہت ہی خوبصورت قد و قامت والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ چونکہ بہت سارے چہرے ہیں آج وہ اپنی قبروں کے اندر، تو لہذا کوئی خبر نہیں، تو لہذا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر گھنٹے کو اپنی زندگی کی آخری لمحہ، اس لیے حدیث میں آئے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلی صلاۃ مودع، اے میرے صحابی جب بھی نماز کے لیے آپ ارادہ کریں اللہ اکبر کہنے کے وقت
یہ نیت میں ضرور لائیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے، یہ جمعۃ الوداع میری زندگی کی آخری جمعۃ الوداع ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کی آخری رمضان ہو۔ یہ جو آخری 3 دن ہیں، 28، 29، 30، اور 30 کا علم نہیں ہے کہ 30 ہوں گے مکمل یا نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری دن ہو۔ تو لہذا آخرت کی جو تیاری ہے وہ لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ جو اعمال ہم کرتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید۔ اللہ نے ہمارے اوپر نگہبان فرشتے مقرر کیے ہیں، کرامن کاتبین، ہماری نیک اعمال اور بد اعمال وہ نوٹ کرتے ہیں۔